عامر لیاقت صاحب بلا قسم کے ذہین اور فتین آدمی تھے۔ عامر بھائی کی رمضان نشریات ہوتی تھی اسپیشلی، اس کو کون ڈیزائن کرتا تھا؟ اگر عامر لیاقت صاحب اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لے آتے تو بہت بچت ہو سکتی تھی۔ ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر کے اندر، ایک چھوٹے سے فلیٹ کے اندر ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ گھر، گاڑیاں، بنگلے وہ کہاں تھے، یا وہ ایک چھوٹے سے گھر میں کیوں رہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوچ وتھ مسعود رضا رمضان اسپیشل میں خوش آمدید۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا ببرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے ہماری زندگیوں میں تو کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ میڈیا سے ہے، اور میڈیا میں رمضان نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، جس میں افطار ٹرانسمیشنز بھی کی جاتی ہیں اور سحر کی جو ٹرانسمیشنز ہیں وہ بھی کی جاتی ہیں۔ اور جو موجودہ میڈیا ہے، جو ماڈرن میڈیا کہتے ہیں، اس میں جو رمضان نشریات کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت جس کو پائنیئر ہم کہہ سکتے ہیں، ان کا ذکر کیے بغیر یہ میرا خیال ہے کہ ادھورا رہے گا، اور وہ شخصیت ہے عامر لیاقت صاحب کی، جنہوں نے اس میڈیا انڈسٹری کو ایک نئی ڈائمنشن دی، ایک نئی سمت دی اس رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور اتنی کریٹیوٹی انہوں نے دکھائی اپنی زندگی میں۔ جب انہوں نے رمضان ٹرانسمیشنز کی، ڈیفرنٹ چینلز کے ساتھ وہ وابستہ رہے، اور ہر دفعہ رمضان ٹرانسمیشن جب بھی وہ لے کے آتے تھے تو دوسرے چینلز کے لیے وہ ایک ماڈل کے طور پر کام کرتے تھے، اور دوسرے چینلز پھر ان کو دیکھ کے کاپی کرتے تھے کہ رمضان ٹرانسمیشنز کس طرح سے کی جانی چاہیے۔ تو یہ دوسرا رمضان جاری ہے ان کے بغیر، اور مختلف چینلز نشریات ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ عامر لیاقت صاحب کو ضرور مس کرتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں جہاں ہم دیگر موضوعات پر ذکر کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم جو عامر لیاقت کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ان کی کچھ یادیں تازہ کریں۔ تو ہمارے ساتھ آج پھر سے پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور ان کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ، اور ان کی زندگی کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ تو آج ہم ذکر کریں گے عامر لیاقت کا کہ وہ ان کی شخصیت کیسی تھی، کیا وہ جو میڈیا میں نظر آتے تھے عام زندگی میں بھی ان کی وہی شخصیت تھی یا وہ اس کے ہٹ کے تھے، اور جو ٹی وی پہ ان کی زندگی نہیں دکھائی گئی ان کے حوالے سے آج ہم ذکر کریں گے۔ پیر صاحب خوش آمدید۔ تھینک یو جی۔ بینگ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک وہ مشعل راہ تھے، اور جس طرح سے وہ پروگرام کو لے کے چلتے تھے، جس طرح کے ٹاپک سلیکشن ان کی ہوتی تھی وہ بہت ہی شاندار ہوتی تھی۔ تو اگر میں یہ چاہوں کہ آج ہمیں آپ اس عامر لیاقت کا ذکر کروائیں جس کو ہم نہیں جانتے، تو اس کو آپ کس طرح سے ہمیں بتائیں گے ان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں ان کا جگری یار نہیں تھا، میں ان کا ایک چھوٹا بھائی سمجھ لیں، میں ان کی ٹیم کا حصہ تھا۔ یہ ان کی محبت تھی کہ وہ ہمیں چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار دیتے تھے جی، کیونکہ جو محسن ہوتا ہے اس کے جو احسان ہوتے ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ تو عامر لیاقت صاحب نے ہمیں بڑی عزت دی، بڑا ان کے ساتھ موقع ملا کام کرنے کا۔ ہمیشہ جب بھی ان سے کوئی بھی ہم نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے فوری طور پہ ہماری اس ریکویسٹ کو پورا کیا۔ وہ ٹیم سے بہت پیار کرتے تھے۔ جی، جو جگری لفظ آپ نے بولا ہے، میں اصل بندہ وہ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سینئر جتنی مرضی عزت کرے، آپ نے ان کو اپنے لیول پہ نہیں لے آنا کہ بھئی یہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں بالکل، تو میں ان کی اس محبت یا ان کا جو دھیما پن ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو عامر لیاقت صاحب واقعتاً اپنی ٹیم کو دوست ہی سمجھتے تھے۔ جگری یار ٹیم کو سمجھنا ان کے لیے چھوٹا لفظ ہے۔ وہ کسی بھی اپنی ٹیم فرد کی غمی خوشی میں ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ کسی کی فوتگی ہو جانی اس کے پاس ہونا ہے، کسی کی شادی ہے سارے کے سارے انتظامات خود دیکھنے ہیں۔ ان کی ٹیم کو کوئی مشکل آئے تو عامر لیاقت اس کی اس موقع جو مالی مسئلہ ہوتا تھا وہ پورا کر دیتے۔ کسی دوست کو خوشی ملے تو مالی جو اس کے اوپر خرچہ آتا ہے اس خوشی کے موقع کے اوپر وہ عامر لیاقت کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر میں ان کو آج کیا خراج تحسین پیش کروں۔ عامر لیاقت صاحب کو آج بچھڑے دوسرا رمضان آیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ٹی وی چینل رہیں گے، جب تک یوٹیوبر رہیں گے، جب رمضان آتا رہے گا، انشاءاللہ ہم ہوں یا نہ ہوں، عامر لیاقت کا لوگ
رمضان آئے گا تو عامر لیاقت کا بھی ذکر آئے گا. میرے بھی ایک بڑے قریبی دوست ہیں جیو میں, تو وہ ایک دفعہ ان کا ذکر کر رہے تھے کہ جیو میں ایک ایسا ہوا کہ سیلریز لیٹ ہو گئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چینلز ایسا کرتے ہیں کہ اینکرز جو کہ ان کے فیس ہوتا ہے چینل کا, وہ ان کو سیلریز ٹائم پہ دے دیتے ہیں, اور اسٹاف کا وہ نہیں اس طرح سے کرتے کہ وہ ڈیلے ہو بھی جائے تو وہ میٹر نہیں کرتا اتنا زیادہ. تو وہ بتا رہے ہیں کہ سیلریز لیٹ ہو گئیں اور سارے لوگ یعنی کہ پریشان تھے, اور اسی طرح سے یعنی کہ رمضان آیا تو عامر بھائی نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے, اور انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ جتنا کریو ہے ان کی سب کی سیلریز لکھیں کہ کتنی سیلریز ہیں ان کی, اور اتنی ہی انہوں نے اماؤنٹ نکلوائی, اور ان سب میں ایک سیلری جو تھی وہ ڈسٹریبیوٹ کی. اور اتنی دیر میں تھوڑے دنوں بعد پھر چینل نے جب پیسے دیے تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم پیسے واپس کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ میری طرف سے آپ لوگوں کی عیدی ہے, اور اس طرح سے یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. تو کیا آپ کا بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ؟ جی بالکل, وہ دل کے بڑے سخی تھے. وہ کہتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا تو گھر میں مجھے داتا کے نام سے پکارتے تھے, جی کہ بھانٹنے والا, دینے والا. تو وہ سخی تھے, ان کے ٹیبل پہ کیش پڑا ہوتا تھا, اور انہوں نے وہ جو کیش سامنے رکھا ہوتا تھا اس کو بانٹ کے اٹھنا ہوتا تھا. وہ اپنی ٹیم جس پہ خوشی ہوتی جس ٹیم فرد کے اوپر, اس کو کیش پکڑا دیتے, اور ڈیلی وہاں سے 2-4 لوگوں کو شاباش ملتی تھی. اور عامر لیاقت جو آپ نے انٹرویو میں بات کی, عامر لیاقت صاحب ایک بلا قسم کے ذہین اور فتین آدمی تھے, آف سکرین اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے تھے. یہ جو ہے نا تلخی, یہ جو کریکٹر ہوتے ہیں, جو خوبیوں کے مالک لوگ ہوتے ہیں, وہ اصل میں اس دنیا کے لوگ نہیں ہوتے جن سے ان کا واسطہ پڑا ہوتا ہے یا پالا پڑا ہوتا ہے. تو پھر وہ ظاہر انہوں نے ان سے مسٹیک ہوتی ہیں, لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ اگر عامر لیاقت صاحب اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لے آتے, اعتدال لے آتے, میانہ روی لے آتے, تو بہت بچت ہو سکتی تھی. لیکن جب ہم ایک مسلمان ہیں الحمدللہ, تو پھر ہمیں تقدیر کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے. اچھا, آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا پروگرام شروع ہو رہا ہوتا ہے اسپیشلی ریلیجیس کانٹینٹ کے حوالے سے, تو اس میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے کہ لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہرٹ نہ ہو, کوئی کنٹروورشیل بات نہ ہو جائے. لیکن پھر ایک ایلیمنٹ وہ رہتا ہے کہ جب بھی جو ٹیم لیڈ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یار وہ عالم آن لائن کو دیکھ لو آئیڈیا لینے کے لیے, یا جو عامر لیاقت کے بول پہ پروگرام تھے یا ایکسپریس پہ تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ان سے لے لو, آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ڈائریکشن مل جاتی, پھر اس کا یعنی کہ ریپلیکاز تیار ہوتے ہیں. تو جو عامر بھائی کی رمضان نشریات ہوتی تھیں اسپیشلی, اس کو کون ڈیزائن کرتا تھا؟ کیا اس کے پیچھے ٹیم ہوتی تھی باقاعدہ, وہ لوگ کرتے تھے, یا عامر بھائی کی اپنی ان پٹ ہوتی تھی اس میں؟ نہیں, ان کی ماشاءاللہ عبدالوہاب شیخ صاحب, جی, علی امام صاحب, جی, محسن درانی صاحب, مفتی نعیم مدنی صاحب, اس طرح کی شہرام چودھری صاحب, حمود, اس طرح کی بڑی لمبی ٹیم تھی, اور 80 بندوں کی ٹیم تھی. 80 افراد ڈاکٹر عامر لیاقت کو جواب دیتے. یہ میڈیا ٹرانسمیشن میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو بڑے ٹی وی اینکر ہیں, کپل شرما کا اگر شو دیکھ لیں تو اس کی بھی 80 لوگوں کی ٹیم نہیں, وہ تو یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. عامر لیاقت کو فری ہینڈ دیا تھا ہمارے ٹی وی مالکان نے, ہمارے میر شکیل الرحمان صاحب نے, جو بنیادی طور پر عامر لیاقت کو چمکانے میں پیچھے جو برین تھا, جی, وہ میر شکیل الرحمان صاحب تھے, میر ابراہیم صاحب تھے, اور ان کے بعد عامر لیاقت کو عامر لیاقت بنانے والی ان کی بیوی تھی ہماری بہن بشرا, ڈاکٹر بشرا, سیدہ بشرا اقبال, جو کبھی سیدہ ڈاکٹر بشرا عامر ہوا کرتی تھی, طلاق ہو گئی. تو ہماری اس بہن کا بڑا رول تھا. اچھا, اور وہ جو آپ نے 6 مہینے پہلے, آج تو ہمیں فکر پڑی ہے نا کہ رمضان آ گیا, آج ہم نے انشاءاللہ تراویح بھی اور نماز بھی, عامر لیاقت 6 مہینے تیاری کرتے تھے رمضان کی. اچھا, 6 مہینے آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے سے وہ پورے آئیڈیاز بنا لیتے تھے, غور و فکر کرتے تھے, ٹیم کو بار بار بٹھاتے تھے, ان سے بات کرتے تھے. رمضان کی آخری رات تک ان کی پلاننگ, ان کی سوجھ بوجھ, ان کی چیزیں چلتی رہتی تھی. یہ دیکھیں نا, اللہ پاک کسی کی جو محنت ہوتی ہے نا اس کو ضائع نہیں کرتا. تو 6 مہینے کی محنت تھی 30 دنوں کے اوپر, اور اب 30 دنوں میں جب ہم
ہوٹل میں ہمارا اسٹے ہوتا تھا ود فیملی. تو ہمارے ناصر صاحب مجھے نام یاد آیا, میں پہلے بھول گیا. تو یہ پوری جو ٹیم تھی, پوری کی پوری ٹیم ود فیملی ہم ہوٹل میں ہوتے تھے. بعض ایسے راتیں آتی تھی کہ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے سوتے تھے. رمضان کا پورا مہینہ ہماری جو سینئر موسٹ جو قریبی لوگ تھے ان کو 4 گھنٹے نیند نصیب نہیں ہوتی تھی. اتنا وہ کام کرتے تھے, کام لیتے تھے, کام کرواتے تھے. اور روم میں آ کر بھی ان کا یہی ترا امتیاز تھا کہ آج کیا ہوا ہے, کیا اچھا ہوا ہے, کیا برا ہوا ہے. اور زیادہ وہ برا جو ہوا ہوتا تھا, ٹرانسمیشن مسٹیک ہوتی ہے, وہ بھی انسان تھے, ان مسٹیک کو کہتے تھے کل دوبارہ نہ. جو ان کے مزاح کا, جو طبیعت کا معاملہ ہے, وہ انسان تھے. آج ہم نے ان کی خوبیوں کا ذکر ہی کرنا ہے. آج ہم نے یہ جو بات ہم ان کی خیر کی کری, ان کے لیے صدقہ جاری ہے. جہاں جہاں ہو رہی ہیں, یوٹیوبر کر رہے ہیں, رمضان ٹرانسمیشن والے کر رہے ہیں, تو یہ سارے کا سارا ثواب ہے. بات تھوڑا سا آگے نکل گیا. اصل میں میر شکیل الرحمان صاحب نے عامر لیاقت کو آئیڈیاز دیے, انہوں نے پک کیا. انہوں نے جس طرح آج جیو نیوز کے جو ٹاپ ٹی وی اینکر ہیں, جیو نیوز کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی انہوں نے پک کیا ہے اور ہر بندے کو ان کی قابلیت کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں. عامر لیاقت صاحب کو بھی ہمارے جو باس ہیں, جو ہمارے سربراہ ہیں جیو ٹی وی جنگ اخبار کے, میر شکیل الرحمان صاحب MSR, جن کو ہم میڈیا انڈسٹری میں بولتے ہیں, انہوں نے گائیڈ کیا تھا کہ یہ کرنا ہے, ایسے کریں. اور شروع سے پھر ایک ایک سٹیپ ان کو بتایا کہ آج یہ کرنا ہے, یہ آپ کا. اور عامر لیاقت صاحب کو اکثر ان کی کال آتی تھی, ڈاکٹر صاحب یہ اچھا ہو گیا, یہ اس کو اس طرح کر لیں. تو ان کی بڑی محنت تھی. لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب پہ تنقید کرنا شروع کی, میری ابراہیم صاحب کے اوپر تنقید کرنا شروع کی, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ان کے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا زوال شروع ہوا تھا. کیونکہ سچ پورا بولنا چاہیے. جب ہم نے ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا ہے تو ان کی خامیوں کا بھی ذکر کرنا ہے, جو ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو کاش وہ خامیاں اور ان کی جو باتیں تھی وہ چینل پہ نہ کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا. تو ہر ایک اچھا ادارہ ہوتا ہے, وہ اپنا ایک اچھا ریسورس کبھی بھی جانے نہیں دیتا, وہ اس کو کنٹین کرتا ہے کسی بھی صورت میں. تو ڈاکٹر صاحب بار بار چینلز کیوں چینج کر لیتے تھے؟ کیا وجہ کیا تھی کہ ہر وہ اب لاسٹ والی جو اگر 5-6 سال ہم دیکھیں تو وہ ہر دفعہ کسی نئے چینل کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے؟ آپ دیکھیے نا کہ جب بچہ کے ہمیں نیچے گرنا ہے تو ماں کتنا سنبھال سکتی ہے اس کو. 4 پائی پہ بچے کو بٹھا دیتے ہیں, جھولے پہ, ٹیبل پہ, کرسی پہ, بیڈ کے اوپر, گاڑی میں. تو جب بچہ جو ہے کہے کہ میں نے چھلانگ مارنی ہے تو ماں کتنا لوگ کافر کر سکتی ہے. ہمارے جو جیو ٹی وی کی انتظامیہ ہے, انہوں نے ان کو بہت عزت دی, ان کی بہت ساری باتوں کو برداشت کرتے تھے. کئی ایسی چیزیں تھیں, لیکن یہ ان کی مسٹیک تھی. وہی میں نے پہلے بات اگر ٹھہراؤ آ جاتا تو عامر لیاقت بہت آگے نکل جاتی. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ ان کی جو پہلی وائف ہیں ڈاکٹر بشرا, انہوں نے ان کو کریئر میں بہت سپورٹ کیا, شائن کرنے میں, کریئر گروتھ کے حوالے سے. انہوں نے خاص طور پہ ان کا بڑا تو پھر وہ جو ان کے آپس میں تنازعات تھے اس کی کیا وجہ تھی, کیوں بعد میں انہوں نے اتنا لمبا عرصہ؟ میں نے کہا ہم اچھی باتوں کا ذکر کریں. مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب یہ اس بات پہ بھی پیار ہے, انہوں نے نکاح کو ہمیشہ ترجیح دی. انہوں نے جو بھی ہوا شادیاں کی ہیں, اور یہ ہمارے ہاں جو شادی ایپ بن جاتی ہے 2nd 3rd, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بنیادی طور پر ہندوانہ معاشرہ ہے ہمارا. تو یہ الفاظ شاید ہماری ہندو برادری کو برے لگے, میں معذرت چاہتا ہوں اس پہ. ہم مسلمان نہیں ہیں, مسلمان ہیں, مسلمان تو ہو گئے, کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا, لیکن جو اسلام نافذ نہیں ہم اپنے اوپر کر سکتے, اسلام طاری نہیں کر سکتے. اسلام کے رنگ میں ابھی تک ہم نہیں رنگیں گے. جب تک ہم اسلام کے رنگ میں نہیں رنگیں گے, نافذ نہیں کریں گے, اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے, اس وقت تک جب دوسری شادی وہ عامر لیاقت کرے یا کوئی اور کرے, کوئی بھی برداشت نہیں کرتی. کوئی ایک اینکر دوسرے چینل پہ جاتا ہے تو اس کو بہت بڑی آفرز دی جاتی ہیں, گاڑیاں دی جاتی ہیں, گھر دیے جاتے ہیں. اب تو لیکن ڈاکٹر صاحب نے یعنی کہ پاکستان کے سب سے زیادہ ریٹنگ والے وہ اینکر ان کو کہا جاتا تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر کے اندر, ایک چھوٹے سے فلیٹ کے اندر ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ گھر, گاڑیاں, بنگلے وہ کہاں تھے, یا وہ ایک چھوٹے سے گھر میں کیوں رہ رہے تھے؟ اب دیکھیے نا, جو آپ کا سوال ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی نیٹ ورک جنگ جیو نیٹ ورک, اور پاکستان کا سب سے بڑا
मजहबी शो, सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा आदमी डॉक्टर आमर लियाकत, सबसे ज़्यादा नॉलेज वाला, सबसे बड़ी टीम वाला, सबसे ज़्यादा बजट वाला। आप सोच नहीं सकते कि वो किसी दौर में आज के जो कपिल शर्मा है, मुझे उनसे ना आज कपिल शर्मा की उनकी ना खुशबू आती है कि वो असल में बुनियादी तो कपिल शर्मा तर्ज के बंदे थे, ज़हीन फतीन आदमी थे। तो हमारे जो वहाँ से जाना, वो मेरा ख्याल उनकी अपनी मिस्टेक थी। कोई उन्हें नहीं होता था कि भाई मैं ठहराव नहीं था बुनियादी उनकी, जो मैं एक बड़ा मुझे ना एहतियात से बोलना पड़ता है क्योंकि उनसे बड़ा एक ताल्लुक था। मैं उनके जनाजे में भी शामिल हुआ। मैं 4 दिन आपने किताब भी मेरे लिखी उनके बारे जी, मैंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी है। 36 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी उनकी मौजूद है। मैंने उसको YouTube पे अपने लगाया। 36 घंटे की वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। जो अच्छी बातें थी मैंने लगा दी कि मैं व्यूज़ के लिए किसी भी सीनियर के साथ। तो ये रिकॉर्डिंग किस तरह से आपके पास किस तरह से आई, या वो बेचते थे? जी, मैंने उनका इंटरव्यू किया ना जी। अच्छा, मैंने इंटरव्यू किया उनका, और 36 घंटे जी 20 नशिस्तों पर मैंने उनका इंटरव्यू किया। फिर मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी उनके वफात के बाद जो मेरे ऊपर बोझ था उसको हल्का करने के लिए मैंने आमर लियाकत कहानी के नाम से मैंने किताब शाया की। उससे पहले मेरी हामिद मीर कहानी है, सुहेल वड़ाई कहानी है, अभी किबला शामी साहब के ऊपर भी आ रही है, ताउल्लुक़ कासमी साहब की। मेरा ये पैशन है बायोग्राफियाँ पढ़ना और लिखना। पैसे कितने लेते थे डॉक्टर साहब एक ट्रांसमिशन के? बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो आज देखिए, आज से 14 साल 10 साल पहले भी वो सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले बंदे थे, जितने भी थे। नहीं, फिर भी कितने? आज लोग समझते ना कि वो करोड़ों रुपया लेते थे एक ट्रांसमिशन का। तो क्या ऐसा ही था? अमाउंट करोड़ों में थी, लाखों में थी? नहीं, करोड़ों तो मेरा ख्याल है कई करोड़ भी कम है उनके लिए। वो बड़ा आदमी था। अच्छा, वो कई करोड़ लेते थे, बिल्कुल लेते थे, और बड़े मेहनत करते थे। उन्हें फन आता था कई करोड़ लेने का, निकलवाने का, बनाने का। अच्छा, उनके नाक़िदीन कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने पॉपुलैरिटी लेने के लिए उन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को हमेशा तरजीह दी, जिसकी वजह से कोई लड़ाई हो सकती थी, उनके या मजहबी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया। इसके वाले सब क्या? नहीं, ऐसी ये सारी बातें हैं जो कोई बंदा खुद कुछ नहीं कर सकता, दूसरे को तनकीद करता है। हमारे ऊपर सारे लोग दौड़ लगाते हैं, हर बंदा ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। वो बड़ा टीवी नेटवर्क था, बड़ा उनका तजर्बा था, वो बात करते थे, लोग उनकी बात को सुनते थे। हर बंदा ये चाहता है कि मैं ये करूँ, वो खुद क्यों नहीं कर लेता? कोई यहाँ, मैं अब पूरा सच ना मुझसे बुलवाएं, कोई बंदा यहाँ बोले ना सच, हमारा तो इस पॉडकास्ट का मकसद जो है मैं ये समझता हूँ कि ये बातें करनी आसान, काम करने मुश्किल। आमर लियाकत ने करके दिखाया। कई लोग आप बात करना चाहते हैं कई मौजूद, क्यों नहीं करते? करें। जब इस्लाम ने, जब कुरान पाक में सारी चीज़ों का खोल के जिक्र आया था, हम अपने ट्रांसमिशन क्यों नहीं हिस्सा बना सकते? वो बात करते थे, मिस्टेक उनसे हुई और वो नहीं होनी चाहिए। फिर वो उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो फिर उनके करियर के लिए भी काफ़ी डैमेज साबित हुई। तीसरी शादी भी की, जो उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन की भी बाद में बड़ी वजह बनी और बड़े इल्ज़ामात लगे। तो आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब की पर्सनल ज़िंदगी को और उनकी जो शादियाँ थी उस हवाले से? देखिए जी, जो उन्होंने शादियाँ की वो तो बरकत ही बरकत है जी। ये हमारी तूबा अनवर साहिबा सैयदजादी हैं, तो ये भी हमारी टीम का हिस्सा थी। अच्छा, ये जियो की एम्प्लॉय थी? जी बिल्कुल, हमारे डॉक्टर साहब की टीम का हिस्सा थी। इन्होंने शादी की, डॉक्टर साहब से शादी की। ये बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है। तीसरी शादी की, वो हमारे बाद की बातें हैं, जब वो हमारे साथ नहीं थे या हम उनके साथ नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम का जो कुफ है ना, बराबरी जी, जिससे आप शादी करने जा रहे हो, उसका लेवल, उसका ख़ानदानी निज़ाम, उसकी एजुकेशन, उसकी उम्र, ये तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें भी आपको, हमारे मुआशरे को देखनी चाहिए। शादी ज़रूरी है, अच्छी बात है, दूसरी करें, तीसरी करें, चौथी करें, बरकत ही बरकत है। और मैं ये इसरार करूँगा आवाम से, लोगों से, दोस्तों से, बहनों भाइयों से, कि वो इसके ऊपर बात ना किया करें। ये किसी बंदे के दूसरी तीसरी चौथी शादी है तो उसकी बरकत है, उसकी खैर ही खैर उस बंदे के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुफ, बराबरी, जब जिससे आप निकाह का पैगाम देने जा रहे हैं, जिससे मंगनी करने जा रहे हैं, उसके लेवल को पहले देखना ज़रूरी होता है कि वो है कौन, उसकी एजुकेशन, सारे का सारा देखना पड़ता है। जब कुफ, जो इस्लाम का तुरा इम्तियाज़ है निकाह के अंदर,
اس کے مطابق شادی ہوتی ہیں تو پھر یہ رزلٹ سامنے نہیں آتا. چلیں جی، بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے آج پھر ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. اور ڈاکٹر عامر لیاقت کیونکہ میرے بہت پسندیدہ رہے ہیں اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا. میری ملاقاتیں تو 2-3 دفعہ ان کے ساتھ ہوئیں لیکن کام کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا. تو لیکن جب بھی رمضان ٹرانسمیشنز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ہم مس کرتے ہیں اس ایلیمنٹ کو جو ڈاکٹر صاحب اس میں انپٹ لاتے تھے. ہماری یہ دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور جس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی اور لوگوں کے ساتھ جس طرح سے وہ ہمدردی کا ایک ایلیمنٹ تھا، اپنی ضروریات چھوڑ کے وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور ان کے درجات بلند کرے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.